ارسطو پہلا سائنسدان تھا جس نے چیزوں کی حرکت پر بحث کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارسطو کی بعض باتیں غلط ثابت ہوئیں۔ مثال کے طور پر ارسطو کا یہ خیال تھا کہ حرکت کرنے والی چیزیں کچھ دیر بعد رک جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تھک جاتی ہیں۔ ارسطو کا گرنے والی چیزوں کے بارے میں یہ خیال تھا کہ ہر چیز اپنی نیچر کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ چونکہ ایک پتھر کا نیچر زمین کا نیچر ہے، اسی لیے ایک پتھر ہمیشہ زمین کی طرف گرتا ہے۔ ارسطو نے تمام چیزوں کو 4 عناصر میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ 4 عناصر آگ، مٹی، پانی اور ہوا تھے۔ ارسطو کے مطابق دنیا کی تمام چیزیں انہی 4 چیزوں سے مرکب ہیں۔ ارسطو کے نظریات کو بہت زیادہ عرصہ کے لیے صحیح مانا گیا، لیکن تقریباً 1600 سال بعد کچھ ایسے سائنسدان پیدا ہوئے جنہوں نے ارسطو کے نظریات کو چیلنج کیا۔ ان میں سے ایک سائنسدان نیکولا کوپرنیکس تھا۔ ارسطو نے کہا تھا کہ تمام کائنات کا مرکز زمین ہے اور تمام دوسرے ستارے اور سیارے زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ نیکولا کوپرنیکس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سورج ان تمام اجسام کا مرکز ہے۔ ارسطو نے مزید یہ بھی کہا تھا کہ تمام ستارے زمین کے گرد ایک مخصوص گول دائروں میں حرکت کرتے ہیں۔ لیکن نیوٹن نے ارسطو کے اس نظریہ کو چیلنج کیا اور کہا کہ یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ارد گرد یہ حرکت ایک باہمی کشش کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اس کشش کو نیوٹن نے گریویٹی کا نام دیا۔ نیوٹن نے کہا کہ جو کشش زمین اور سیب کے درمیان پایا جاتا ہے وہی کشش زمین اور چاند کے درمیان بھی ہے، لیکن یہ کشش چاند کو زمین کے گرد ایک مدار میں گھماتا ہے۔ نیوٹن اپنے وقت کے دوسرے سائنسدانوں سے کافی مختلف تھا۔ نیوٹن ایک تنہائی پسند شخص تھا، لیکن سائنس کے معاملے میں وہ ایک انتہائی ذہین دماغ کا مالک تھا۔ نیوٹن کا خیال تھا کہ اسپیس اور ٹائم دونوں ایبسلوٹ ہیں۔ انیسویں صدی کے سائنسدان جیمز کلرک میکسویل نے دریافت کیا کہ روشنی ایک مخصوص رفتار کے ساتھ حرکت کرتی ہے، اور یہ کہ روشنی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ میکسویل نے اپنے نظریات کو میتھمیٹیکل ایکویشنز کی شکل میں لکھا۔ یہ ایکویشنز میکسویلز ایکویشنز کہلاتی ہیں۔ میکسویل نے سوچا کہ اگر روشنی ایک ویو ہے تو یہ ویو کس میڈیم میں حرکت کرتی ہے۔ چونکہ اسپیس میں کوئی میڈیم نہیں ہے تو لائٹ اس میں کیسے حرکت کر سکتی ہے؟ اس لیے میکسویل نے ایک فرضی میڈیم کو تصور کیا۔ اس فرضی میڈیم کو ایتر کہا جاتا تھا۔ مارچ 14، 1879 میں جرمنی کے شہر اولم میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس کے والدین نے البرٹ آئنسٹائن رکھا۔ کس کو پتا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر سائنسی دنیا کو بدل کر رکھ دے گا؟ آئنسٹائن نے کہا کہ اگر وہ لائٹ کی سپیڈ کے ساتھ چلے تو دنیا اسے فروزن دکھائی دے گی، یعنی لائٹ کا فروزن ویو نظر آئے گا۔ اس نے مزید کہا کہ اگر وہ کسی گاڑی میں لائٹ کی سپیڈ کے ساتھ سفر کرے تو گاڑی کے باہر دنیا کا ٹائم سلو ہو جائے گا۔ آئنسٹائن وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے کہا کہ اسپیس اور ٹائم ایبسلوٹ نہیں ہے، بلکہ اسپیس اور ٹائم دونوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اس نظریے کو اس نے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہا۔ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی 2 اصولوں پر مشتمل ہے۔ پہلا پاسچولیٹ یہ ہے کہ نیوٹن کے قوانین تمام انرشیل فریمز میں لاگو ہوتے ہیں۔ انرشیل فریمز وہ ہیں جو یونیفارم ویلاسٹی کے ساتھ چلتے ہیں یا ریسٹ میں ہوتے ہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ روشنی کی رفتار ایک کانسٹنٹ ہے۔ آئنسٹائن نے کہا کہ اگر ہمارے سولر سسٹم میں سورج ایک دم ختم ہو جائے تو زمین ایک دم ختم نہیں ہوگی، بلکہ زمین تقریباً 8 منٹ 20 سیکنڈ کے بعد ختم ہو جائے گی۔ یہ وہی وقت ہے جو لائٹ سورج سے زمین تک پہنچنے میں لیتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔
مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔